اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو طہارت کے حوالے سے تھی اور ہے۔ وہ ایسے ہے کہ اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے کہ میں با طہارت ہوں یا میں محدث ہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر با طہارت ہوں تو یعنی نماز کے لیے پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا چاہتا ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر محدث ہے تو یعنی بغیر وضو کے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب کیا کریں؟ اس کے دو تین نظریے تو کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا نظریہ جو ہے وہ عجیب غریب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حالت سابقہ کا اگر علم تھا تو اس کی ضد والے مسئلے کو لے لے، یعنی اس کو اگر یقین تھا کہ میں با طہارت تھا، کیا تھا؟ با طہارت، تو اب یہ خود کو محدث سمجھے۔ اور اگر یہ محدث تھا، یقین تھا کہ محدث ہوں، تو یہ خود کو با طہارت سمجھے۔ بات عجیب غریب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بات بالکل عجیب غریب ہے کہ اگر میں محدث تھا، یقین ہے کہ تھا، تو آپ اپنے آپ کو با طہارت سمجھے، اور اگر آپ با طہارت تھے تو آپ خود کو کیا سمجھیں؟ محدث۔ تو یہ کیسے؟ ذرا ہمیں واضح تو کر کے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تو یقین ہے کہ آپ نے طہارت بھی کی ہے اور حدث بھی سرزد ہوا ہے، آگے پیچھے کا آپ کو شک ہو رہا ہے نا کہ پہلے وہ تھا یا وہ۔ جب آپ کو یقین ہے کہ میں با طہارت تھا تو آپ کو پھر حدث ہونے کا بھی یقین ہو گیا، تو گویا کہ آپ کی وہ طہارت ختم ہو گئی، تو ابھی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ محدث۔ اور اگر آپ کو یقین تھا کہ میں محدث بھی تھا اور میں نے طہارت بھی کی، تو وہ آپ کی طہارت حدث کے بعد ہوگی، نتیجے میں جی سے حکم کوئی کو نہیں، کوئی بنا ہے، ٹھیک۔ اور اگر یہ محدث تھا، ٹھیک ہے، تو بس اس کی طہارت گویا کہ حدث کے بعد سرزد ہوئی، ٹھیک ہے، تو جو حدث کا یقین ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف والی حالت کو یہ لے لے گا۔ بھائی یہ کیسے؟ کہتے ممکن ہے کہ بھائی دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے سرزد ہوئے ہوں اور طہارت ان کے بعد ہوئی ہو، تو نتیجے میں جب آپ کو محدث ہونے کا یقین تھا وہ طہارت کے ذریعے ختم ہو گیا، اب آپ خود کو کیا سمجھیں گے؟ با طہارت۔ اور اگر آپ با طہارت تھے، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ آپ نے تجدیدی وضو کیا ہو اور اس کے بعد آپ محدث ہو گئے، نتیجے میں آپ کو وضو کیا اور آپ ابھی خود کو کیا سمجھیں گے؟ محدث سمجھیں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات ماننے جیسی نہیں ہے، یہ آپ احتمال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ طہارت کے بعد طہارت کی ہو، حدث کے بعد حدث کیا ہو، لیکن ایک ایسا بندہ جس کی عادت ہی نہیں ہے کہ وضو کے اوپر وضو کرنا، اس کی عادت ہی نہیں ہے وضو کے اوپر وضو کرنا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طہارت کے بعد دوسری طہارت کی ہو؟ دو طہارت کی تو بحث ہی نہیں ہے نا، بحث ایک طہارت کی ہے، ایک حدث کی، دو حدث کی بھی نہیں ہے۔ فرض کریں آپ احتمال دیتے ہیں کہ دونوں طہارت ایک دوسرے کے متأخر ہوں، تو ایسے حدث بھی ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے بعد میں واقع ہوا ہو، نتیجے میں وہ حدث ناقض ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، نتیجے میں یہ آپ کا نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ آپ کو جس حالت کا یقین ہے اس کی ضد کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر طہارت کا یقین تھا تو اس کی ضد کیا ہے؟ حدث، اس کو لے لیں۔ اگر حدث کا یقین تھا تو آپ کس کو لے لیں؟ طہارت کو لے لیں، ٹھیک ہے۔ یشکل میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ احتمال دیتے ہیں نا کہ ممکن ہے کہ دونوں طہارتیں ایک دوسرے کے بعد ہوں اور حدث اس کے بعد ہوا تو نتیجے میں طہارت تو گئی۔ بھائی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں ممکن ہے دونوں طہارت ایک دوسرے کے بعد ہوں، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک طہارت کے بعد حدث کیا ہو، پھر اس کے بعد وضو کیا ہو، حدث بیچ میں آ گیا ہو۔ اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے واقع ہوئے ہیں، ممکن ہے ایسا نہ ہو، ایک مرتبہ محدث ہوا پھر وضو کیا پھر محدث ہوا، نتیجے میں یہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔
یہ تھوڑا سا جو ہے کیا ہے عبارت پیچیدہ ہے، اس پہ غور کریں گے بھائی. ختم نہیں کرتے، تھوڑے درس کو بڑھاتے ہیں، کوشش کریں گے 20 منٹ تو کم از کم درس ہو. اس کے بعد مسائلو. اب مسائلوں پہ نسیم صاحب تنوین پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تھوڑی نحو کی بات بھی کر لیں. کیوں مشاہد صاحب نہیں پڑھیں گے؟ احسنت. مسائلو عاشق احسنت. اب اس میں چند مسائل بتائیں گے، ان میں سے پہلا مسئلہ واجبات بیت الخلاء. یعنی ہمارا مذہب یہ ہے کہ جس نے کسی چیز کے احکام کو نہیں چھوڑا ہے، کوئی ادھورا ناقص نظام نہیں ہے. بیت الخلاء جب آپ جاتے ہیں تو اس کے واجبات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ آپ اپنی عورت کو، عورت اردو سندھی والی نہیں، یعنی شرمگاہ کو ہر ناظر محترم سے چھپائیں. کس سے چھپانا ہے؟ ناظر محترم. بس ناظر کی قید لگا کے انہوں نے اندھے کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے. محترم کی قید لگا کے بچہ پاگل جانوروں کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے. بھائی اگر جانور دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہے، آپ ان کے بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ کہیں پر تو جانوروں کے اگر جو ہے کیا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں دھڑ، اردو میں ریوڑ بولتے ہیں، اس کے بیچ میں آپ بیٹھ گئے تاکہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں وہ دیکھ سکتے ہیں. بس ناظر کی قید لگا کے اندھے کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے. ہر غیر ناظر خارج ہو گیا. محترم. محترم کون ہے؟ جسے اچھے اور برے کی تمیز ہو. مثلا آپ کا اگر جو ہے کیا ہے جناب کمر بند ہلکا سا جو ہے کیا ڈھیلا ہے، وہ بھی تھوڑا سا نیچے ہو جائے، آپ کا بچہ بولے بابا بابا خیال کرو، یہ تو تھوڑی شلوار اوپر کرو، تو یعنی یہ ناظر محترم ہے. یا بچہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس کی شلوار کو پکڑ کے تھوڑا کھینچیں، ہنستا رہتا ہے کچھ نہیں کہتا، تو یہ محترم نہیں ہے. اس کے سامنے آپ واش روم میں جا سکتے ہیں. بات واضح ہوگی. لیکن جس کو اچھے اور برے کی تمیز ہے اس کے سامنے جو ہے کیا ہے آپ کو اپنا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ چھپانا ہے. پورے بدن کا نہیں، مخصوص وہ شرمگاہ وہ چھپانی ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو واجب ہے آپ پر وہ یہ ہے کہ ترک و استقبال القبلہ. قبلے کی طرف آپ کے جسم کا اگلا حصہ، صرف پیشاب والی جگہ نہیں بلکہ اس وقت آپ کا سینہ بھی رو بقبلہ نہ ہونا چاہیے، آپ کا پیٹ بھی رو بقبلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پشت بقبلہ بھی آپ کو نہیں ہونا چاہیے. بات واضح ہوگی. اس کے بعد پھر جو ہے جناب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے طہارت کی بھی ضرورت پڑے گی. پیشاب کیا ہے تو واجب ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت کرے. یعنی پیشاب کی طہارت پتھر کے ذریعے نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ہمارے برادران کرتے ہیں. شہر کے بیچ میں بھی جناب کمر بند ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ آگے ڈالا ہوا ہے، وہ پتھر کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پتھر کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، ٹشو کے ساتھ، ان کے ساتھ طہارت نہیں ہو سکتی. البتہ مخرج غائط، پاخانہ جب کرتے ہیں اگر پاخانہ اپنے حدود تک ہی رہے، حدود سے نہ پھیلے، کیونکہ کبھی کوئی پیچش ہوتی ہے کبھی کیا ہے، اگر پاخانہ اپنی حدود کے اندر ہے یعنی صرف سوراخ سے نکلا اور سوراخ کے ارد گرد کو اس نے نجس نہیں کیا ہے تو اس کو آپ پانی کے ساتھ پاک کرنا چاہیں تو پانی کے ساتھ پاک کر سکتے ہیں. اور اگر پتھر کے ساتھ یا مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ یا کسی جو ہے کیا ہے مٹکے وغیرہ کے ٹکڑے کے ساتھ صاف کرنا چاہیں تو آپ کہاں جا رہے عاشق؟ ٹھیک. تو وہ 3 ہونے چاہیے، 3 پتھر یا 3 مٹی کے ڈھیلے یا وہ چیزیں جو ان کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں، مثلا لکڑی کے 3 ٹکڑے ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا درخت ہے جو کھایا نہیں جاتا، محترم نہیں ہے، اس کے پتے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جن پتھروں کے ساتھ یا جن چیزوں کے ساتھ آپ طہارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شرط ہے کس کی؟ کہ وہ باقرہ ہوں، یعنی پہلے کسی نے ان کو طہارت میں استعمال نہ کیا ہو. اگر یہ بھی آپ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی اگر صاف کسی نے کیا ہوگا تو ان میں گندگی لگی ہوئی ہوگی، ٹھیک. وہ باقرے ہونے چاہیے یعنی 0 میٹر، ٹھیک. دوسری شرط یہ ہے
کہ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو نجاست کو وہاں سے جدا کر سکیں. بعض بالکل گول انڈے کی طرح ہوتے ہیں. انڈے کی طرح اگر کوئی پتھر ہوگا، اگر آپ اس سے طہارت کریں گے تو وہ نجاست کو جدا نہیں کرے گا بلکہ مزید نجاست کو پھیلائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عدد ان کا 3 ہونا چاہیے. اچھا، اگر کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسی لکڑی ہے جس کے 3 گوشے، 3 پہلو ہیں، 3 سائڈیں ہیں، آپ بیچ سے پکڑ کے پہلے جو اس نوک سے طہارت کریں، پھر دوسری نوک سے، پھر تیسری نوک سے، تو جو جگہ وہاں لگ رہی ہے وہ تو ہر مرتبہ پاک جگہ لگ رہی ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے اس کتاب کے مطابق تو 3 کا عدد ضروری ہے. باقی دوسرے کتابوں کے مطابق بھائی 3 جگہیں لگنی چاہیے، ایک پتھر کی ہو یا 3 پتھر کی ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، یہ جو ہم نے پتھر استعمال کیے، یہ کوئی اور استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جی ہاں، جا کے پہلے جو ہے کیا دھو لے یا مٹی کے ساتھ رگڑ کے ان کو پاک کرے، پھر استعمال کر سکتا ہے. البتہ جو تیسرا پتھر ہے جس کو مکمل عدد کہتے ہیں، عدد کو کمپلیٹ کرنے والا، وہ عموماً نجس نہیں ہوتا. اگر وہ پہلے کی طہارت میں نجس نہیں ہوا تو وہ دوسرا بندہ استعمال کر سکتا ہے. بہرحال ابھی اگر کہیں پانی بھی ہو اور لوگ اس کو پانی کے ساتھ پاک کر تو وہ بیوقوف ہیں جو پانی چھوڑ کے پھر بھی پتھروں کو خواہ جو ہے کیا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ہاں، یہ ان میں تصور ہو سکتا ہے جن کے لیے پانی مضر ہوتا ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پانی چونکہ وہ استعمال نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ پوزیشن ہو سکتی ہے. کل انشاءاللہ پڑھیں گے مستحبات بیت الخلاء جو کافی زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ. ابھی دیکھیں خود کو عادی بنائیں، کم از کم 20 منٹ کا ہمارا یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، ٹھیک، نہیں تو آدھا گھنٹہ. بھائی مجھے صفحہ سنائیں گے یا میں خود کھولوں؟ وربما قیل، یہاں سے اور کہا گیا ہے بأنہ، بتحقیق یہ شاک، انہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ شک کرنے والے کی طرف. یأخذ ما علمہ بحالہ، یہ اخذ کرے گا جب اس کو اپنے حالت کا علم تھا. کون سی حالت؟ ٹھیک ہے، ماضی کی. یاخذ کا مفعول کیا ہے؟ ضد ما علمہ، یعنی جس کا یقین تھا ٹھیک ہے اس کی الٹ کو لے گا. لأنہ، اس لیے کہ یہ شاک، ان کان متطہرا، اگر یہ باطہارت تھا، فقد علم نقض تلک الحالت، پھر تو یقین ہو گیا کہ وہ طہارت والی حالت حدث کی وجہ سے ختم ہو گئی. وہ شک فی ارتفاع ناقض، اور اسے شک ہوتا ہے کہ بھائی میرا جو ناقض وضو تھا وہ ختم ہوا یا نہیں. ناقض وضو کب ختم ہوگا عاشق؟ ناقض وضو کب ختم ہوگا؟ سبحان اللہ، سلام آپ کی سوچ اور عقل پر. نسیم صاحب، ناقض وضو کسے کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ عاشق. اچھا، یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس کتاب کے ابتدا میں ناقض اور سبب کا بات پڑھ کر آئے. آپ بتائیں حدث کب ختم ہوگا؟ جب وضو کرے گا. ناقض یعنی پیشاب کرنا یہ وضو کے لیے کیا ہے؟ ناقض ہے، وضو کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے، ریح وضو کو توڑتی ہے تو یہ ناقض وضو ہے. ناقض وضو کب ختم ہوگا؟ جب وضو کرے گا. ناقض نے کیا کیا؟ وضو کو ختم کیا. وضو آ کے پھر کیا کرے گا؟ ناقض کو ختم کرے گا. تو اب اس کو یقین تھا کہ میں باطہارت تھا، ٹھیک. اس کے بعد فقد علم نقض تلک الحالت، اس کے طہارت کے ٹوٹنے والی حالت کا تو اسے علم ہو گیا. وہ شک فی ارتفاع ناقض، اور شک کرتا ہے کہ وضو کو توڑنے والی چیز ختم ہوئی، یعنی پھر میں نے وضو کیا یا وضو نہیں کیا. لجواز تعاقب طہارت، جواز بے معنی امکان، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے 2 طہارت ایک دوسرے کے پیچھے کی ہو. وہ انکان محدثا، اور اگر یہ شخص پہلے حالت حدث میں تھا عاشق، فقد علم انتقال ہو، پھر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ میں منتقل ہو گیا ہوں ان ہو اس حدث سے طہارت کے ذریعے.
وشک فی انتقاضھا، اور شک کرتا ہے کہ یہ جو طہارت تھی یہ ٹوٹی ہے حدث کے ذریعے یا نہیں. بھائی لجواز تعاقب الاحداث، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دونوں حدث ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہوں، وضو کے پیچھے حدث نہ آیا ہو. ویشکل، لیکن ہمیں اشکال ہے بأن المتیقن، بتحقیق کہ وہ حالت جس کا ہمیں یقین ہے، حین اذن، تعاقب والی صورت میں، ارتفاع الحدث سابق، وہ یہ ہے کہ پہلا حدث ختم ہوا. بھائی توجہ، آپ محدث تھے، یقین تھا، اس کے بعد یقین بھی تو ہے نا کہ طہارت کی ہے. ممکن ہے طہارت دونوں حدثوں کے بعد نہ کی ہو بلکہ پہلے حدث کے بعد کی ہو. جب پہلے حدث کے بعد کی تو اس کے بعد تو حدث ہوا نا، تو نتیجے میں طہارت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ خود کو با طہارت سمجھے؟ اما لاحق یعنی بعد والا حدث، المتیقن وقوع، جس کے واقع ہونے کا ہمیں کیا یقین ہے، فلا، وہ تو مرتفع نہیں ہوا. وجواز تعاقبہ، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدث کے بعد آیا ہو، لمثل الحدث متکافئ، یہ مساوی ہے دوسرے احتمال کے. وہ دوسرا احتمال کیا ہے؟ ممکن ہے حدث طہارت کے بعد ہو. جیسے آپ کہتے ہیں حدث کے بعد ہو سکتا ہے، تو حدث طہارت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. دونوں احتمال کیا ہیں؟ مساوی ہیں. تو لتأخر الحدث ان طہارت، ممکن ہے کہ وہ حدث کیا ہو؟ طہارت کے بعد ہو. ولا مرجح، اور ہمارے پاس کوئی ترجیح نہیں ہے کہ ہم اس احتمال کو لیں کہ حدث ایک دوسرے کے پیچھے واقع ہوا تھا، نتیجے میں با طہارت ہوں. نہیں، ممکن ہے طہارت کے بعد حدث واقع ہوا ہو. نعم، لو کان المتحقق طہارتا رافعتا، ہاں اگر وہ چیز جو وجود میں آنے والی ہے وہ ایسی طہارت ہو جو حدث کو رفع کرتی ہے، وقلنا، اور ہم قائل ہو جائیں بأن المجدد لا يرفع، بھائی وضو تجدیدی جو حدث کو ختم نہیں کرتا. او قطع بعدم المجدد، کیسے یقین ہے کہ میں نے ڈبل تو وضو کیا ہی نہیں ہے. توجہ الحکم بطہارت، تو پھر حکم کرنا متوجہ ہوگا کس کا؟ طہارت کا. فی الاول، پہلی صورت میں جب اس کو علم تھا کہ میں نے وضو کیا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو باوضو سمجھیں گے. کما انہ لو علم عدم تعاقب الحدثین، جس طریقے سے اگر اس بندے کو یقین ہو کہ دو حدث ایک دوسرے کے پیچھے واقع نہیں ہوئے، کیوں؟ بحسب عادت ہی، بھائی ہر بندے کو اپنے عادت کا پتہ ہوتا ہے نا کہ میں فجر کی نماز پہ واش روم جاتا ہوں، ٹھیک ہے، فجر کی نماز سے پہلے، پھر ظہر سے پہلے جاتا ہوں، کبھی بھی میں ڈبل یہ کام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور فی هذه صورت، یا کم از کم آج یہ جو شک والی صورت ہے اس میں کہتا ہے کہ میں نے دو حدث سرزد نہیں کیے، تحقق الحکم بالحدث، پھر تو متحقق ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا کہ ہم فیصلہ کریں گے یہ شخص محدث ہے. پھر ثانی، دوسری صورت میں، دوسری صورت کون سی ہے مشاہد؟ جب یقین بالحدث ہو. لیکن اگر محترم یہ جو بحث ہے آیا یہ ہمارے مسئلے کے ساتھ مربوط ہے؟ کہتے نہیں، ہمارا مسئلہ شکیات میں، یہاں تو یقین کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو شکیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا انه خارج عن موضع نزاع، انه یعنی یہ صورتحال جو مسئلے کی ہم نے بتائی ہے یہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے. بل لیس من حقیقت شک فی شیء، بلکہ یہ تو اصلا کسی چیز میں آپ کو شک ہی نہیں، آپ کو طہارت کا بھی یقین ہے، حدث کا بھی یقین ہے. الا بحسب ابتدائی، ہاں شروع میں تھوڑا سا آپ کو شک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شک والی آپ کی پوزیشن یقین میں تبدیل ہو جاتی ہے. وبہذا یظہر ضعف القول باستصحاب حالت سابقہ، لہذا اس یقین کی وجہ سے ضعیف ہو گیا وہ قول جو قدم استصحاب کریں گے حالت سابقہ کا. بھائی استصحاب کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ اصول 2 میں پڑھیں گے. فی الحال استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام یقیناً کیا تھا، اس کے بعد آپ کو شک ہو گیا کہ آیا اس کو ختم کرنے والا کوئی کام ہوا ہے یا نہیں، تو استصحاب کہتا ہے آپ اسی حالت سابقہ کو جو کیا ہے باقی رکھیں. یعنی استصحاب میں ایک یقین ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے، وہاں استصحاب کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ہماری صورتحال ہے کہتے ہیں اس میں استصحاب بھی نہیں ہوگا کیونکہ شک ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو شک ہوا تھا، آپ کے سوچنے کے بعد وہ شک ختم ہو گیا، یقین میں تبدیل ہو گیا، تو یہاں استصحاب بھی جاری نہیں ہوگا. یظہر ضعف القول، ضعیف ہے کون سا قول؟ جو کہتا ہے کہ ہم استصحاب کریں گے حالت سابقہ کا. بل بطلان ہو، کہتے ہیں ضعیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول صحیح ہے،
بل کہا کہ کہتا نہیں بھائی یہ قول استثناء والا باطل ہے. مسائل یجب علی المتخلی، واجب ہے تخلی کرنے والے پر، یا یوں کہیں کہ واجب ہے خالی ہونے والے پر، ستر العورت، جو اپنی شرمگاہ کو چھپائے، قبولاً و دبراً، آگے بھی پیچھے بھی، ان ناظر محترم، اس بندے سے جو دیکھنے والا ہے اور اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے. ایک یہ واجب پینسل کے ساتھ اگر عدد لگانا چاہیں اگر نسیم صاحب. دوسرا واجب وہ ترک و استقبال القبلۃ، اور واجب ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا چھوڑ دے، بے مقادیم بدن، صرف منہ نہیں بلکہ بدن کے پورے اگلے حصے. ہم مرد حضرات تو کیا ہے جناب جو ہے کیا ہے اپنے پیشاب کی جگہ کو ادھر ادھر موڑ بھی سکتے ہیں نا، کہتے پھر بھی اگر آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہے تو یہ حرام ہے. وہ جو ہے جناب دوبورہا، اور قبلے کی پشت کو بھی چھوڑنا ہے. یہ ترک پر بھائی، ترک مضافہ کس کی طرف؟ استقبال کی طرف. اب پھر یہ استقبال پر عطف ہے، وہ ترک کو، ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے جناب ظاہراً دب رہا، اس کے جو ہے کیا ہے پیٹھ بھی کعبے کی طرف ترک کرنا واجب ہے. کذالک فی البناء وغیرہ، کذالک کا اشارہ اوپر ہے، یعنی مقادیم بدن کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا آپ کے بدن کے پچھلے حصے کے ساتھ، وغیرہ ہی، ٹھیک. اور تیسرا واجب وہ غسل البول بالماء، واجب ہے کہ اگر آپ نے پیشاب کیا ہے تو پانی کے ساتھ دھوئیں، مرتين، 2 مرتبہ، کما مر. عاشق صاحب یہ کہاں گزر چکا؟ وہاں جہاں نجاسات کے دور کرنے کی بحث تھی، ٹھیک ہے. چوتھا واجب وقضا یجب غسل الغائط بالماء ما تعدی، اور اسی طریقے سے پاخانے والی جگہ کو بھی پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، ما تعدی، جب پاخانہ پھیل گیا ہو، للمخرج، نکلنے والی جگہ سے، بین تجاوز حواشی ہے، پر اس کے ارد گرد لگ گیا ہے. وَإِن لَمْ يَبْلُغُ الْإِلْيَا، اگرچہ وہ پہاڑیوں تک نہ ہی پہنچا ہو، صرف اس مخرج سے تھوڑا بھی آگے پیچھے چلا گیا تو بغیر پانی کے پاک نہیں ہوگا. وَإِلَّا، لیکن اگر نہ پھیلے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَتَعَدِّ الْغَائِطُ الْمَخْرَجَ، اگر تجاوز نہ کرے غائط مخرج سے، فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، پھر 3 پتھر بھی چلیں گے. وہ 3 پتھر کی صفت کیا ہے؟ طاہرۃ، پاک ہونے چاہیے، جافۃ، خشک ہونے چاہیے، قالعۃ، جدا کرنے والے ہوں کس کو؟ لنجاست، نجاست کو، ابکارن، اور وہ باکرہ ہوں، یعنی پہلے کسی اور نے استعمال نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے. ابکار کا مطلب یہ ہے لم یستنج بہا، ان کے ساتھ استنجا نہیں کیا گیا، اس طریقے سے کہ تنجست بھی، یہ اس استنجا کے ذریعے کیا ہو چکے ہوں؟ نجس ہو چکے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کو شوقی ہے کہ بس وہ خاص پتھر آپ نے منگوائے ہیں مری سے، کوئٹہ سے، انہی کے ساتھ طہارت کرنے کا شوق ہے تو پھر بعد طہارت ہے، ہر روز پھر آپ ان پتھروں کو پاک کریں. ان لم تکن ابکارن، اگر وہ باقرہ نہ ہو، او تنجست، یا کسی اور وجہ سے نجس ہو گئے ہوں. ولو لم تنجس، اگر وہ پتھر نجس نہیں ہوئے، کل مکملت للعدد، جیسے وہ پتھر جو عدد کو کمپلیٹ کرتا ہے، یعنی تیسرا پتھر. بعد نکاح المحل، تیسرا پتھر کب استعمال ہوتا ہے؟ جب اس جگہ سے نجاست جدا ہو چکی ہے. کفت، تو وہ تیسرا پتھر کافی ہے. من غیر اعتبار طہر، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فصاعدن، نسیم صاحب 3 پتھر، جی کس کا بھائی؟ وہ جو تیسرا پتھر ہے جو مکمل عدد ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر نجس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں طہارت کی شرط نہیں ہے. وہ ایک بندے نے استعمال کیا، پھر آپ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں سب استعمال کر سکتے ہیں. فصاعدن عن الثلاثه، بھائی پتھر 3 ضروری کہتے نہیں، وہ تو آپ کی جو ہے کیا ہے نجاست پر ہے. نجاست دور ہو گئی تو 3 کافی ہے، اگر دور نہیں ہوئی 10 تو 10. اگر چیگم کھایا ہے وہاں سے بھی چیگم نکلا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو اتنا استعمال کرنا ہوگا کہ نجاست دور ہو جائے. ان لم ینق المحل بہا، یا ان لم ینق المحل بہا، اگر پاک نہ ہوئی ہو وہ جگہ بہا، ان 3 سے.
او شبہا، بھائی پتھر استعمال کریں یا پتھروں کی جو چیز شبیہ ہے، من ثلاث، وہ بھی ہونی کتنی چاہیے؟ 3، مثلا من ثلاث خرقن، 3 کپڑے ہونے چاہیے، او خزفات، یا 3 ٹھکر ہونے چاہیے، او اعواد، یا 3 لکڑیاں ہونی چاہیے، ونحو ذالک، یا اس قسم کی چیزیں، من الاجسام القالعۃ للنجاست، وہ جسم ہونے چاہیے جو جدا کرتے ہیں کس کو؟ نجاست کو، غیر المحترمہ، البتہ وہ محترم نہ ہو۔ کھانے پینے کی تو چیز آپ وہاں استعمال نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیز نہ ہو، اور مثلا جو ہے کیا ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو ہمارے عبادات میں استعمال ہوتی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي ظَاهِرِ نص میں تو جو ہے کیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھئی عدد معتبر ہے، یعنی 3 کا عدد ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ یعنی یہ عدد وہی چیز ہے، یقتضی ہے اطلاق العبارت، اسی عدد کی تقاضا کرتی ہے لمہ کی عبارت۔ بھائی لمہ نے کیا کہا؟ ثلاثۃ احجار، یہ تو نہیں کہا یشترط ثلاثۃ احجار، شرط کی بھی بات نہیں کی، وجب کی بھی بات نہیں کی، لیکن ثلاثہ کا عدد ذکر کیا، تو عبارت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ 3 ہونے چاہیے۔ فلا یجزی ذو الجہات ثلاث، تو نتیجے میں وہ پتھر کافی نہیں ہے جس کے 3 گوشے ہوں، 3 کنڈوں ہو جانے سے، 3 چوٹیوں ہو جانے سے۔ وقطع المصنف فی غیر هذا الکتاب، مصنف صاحب نے لمہ کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں میں یقین کیا ہے بے اجزائے ہی، کہ بھائی یہ 3 گوشے والا، 3 چوٹیوں والا بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں پھر لمہ میں تو نہیں کہا، کہتے ہیں لمہ میں یہ کہا نا 3 پتھر یا 3 کے ساتھ شباہت رکھنے والا، ممکن ہے کہ اس 3 گوشے والے پتھر کو ہم اس شبہہ میں داخل کر لیں۔ وَيُمْكِنْ إِدْخَالُهُ، ممکن ہے کہ ہم ذل جہاد کو داخل کریں، ادخالہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ذو کی طرف، ذل جہاد کو داخل کریں علی مذہب المصنف، مصنف کے نظریے کے مطابق، فی شبہ الاحجار، کیونکہ مصنف کا بھائی نظریہ تو یہ ہے کہ ایک بھی 3 طرف اگر استعمال کریں تو وہ کافی ہے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان الماء مجز مطلقہ، پانی تو بھائی مجزی ہے، کافی ہے طہارت کے لیے مطلقہ، چاہے غائط متعدی ہو چاہے غائط متعدی نہ ہو، بل ہوا افضل من الاحجار، بلکہ یہ پانی جو ہے کیا ہے، پتھروں سے بھی افضل ہے، علی تقدیر اجزاء الاحجار، اگر ہم پتھروں کو کافی سمجھیں بھی تو بھی پانی جو ہے کیا ہے وہ افضل ہے۔ ولیس فی عبارت المصنف، ہونا کہتے ہیں مصنف کی عبارت میں یہاں لمہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ما یدل علی اجزاء الماء، جو دلالت کرے کہ پانی مجزی ہے، کون سی صورت میں؟ عدم تجاوز کی صورت میں۔ مصنف نے یہ کہا نا کہ بھائی پتھر کے ساتھ طہارت کرے جب پاخانہ اپنی جگہ سے پھیلا ہوا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ٹھیک نہیں ہے، صرف پھیلنے کی صورت میں مصنف نے پانی کہا، جبکہ ایسے نہیں ہے، مطلقاً پانی جو ہے کیا ہے وہ افضل ہے۔ وَلَيْسَ فِي عبارت المصنف، ہونا مصنف کی لمہ کی عبارت میں کوئی ایسی بات نہیں جو دلالت کرے کہ پانی کافی ہے غیر متعدی والی صورت میں، نہ یمکن استفادتہ، ممکن ہے کہ ہم استفادہ کریں کس کا؟ پانی کے مجزی ہونے کا، ٹھیک ہے، من قول ہی سابق، مصنف نے جو پہلے بھائی جہاں پانی کے اقسام بتا رہے تھے نا، وہاں کیا کہا تھا؟ الماء مطلقاً، پانی مطلقاً پاک کرتا ہے، اگر اس عبارت کو مد نظر رکھیں تو غائط بھی پانی کے پاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہو جائے گا، یعنی پانی سے پاک ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفُ اجتزأ بِهِ، بھائی مصنف صاحب جیل میں تھے، شاید مصنف صاحب نے اجتزأ کافی سمجھائے بہی، وہ جو پہلے پانی کی بات کی تھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ہاں آج مزہ آیا۔